بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ وجہ ہے مال کے دو جہاں میری بندگی میں فطور ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل اسلامی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے ایک اہم ٹاپک کے بارے میں، جو ہے منت یا نظر، جو کہ ہم اپنے کسی بھی مشکل کام کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نیت کر لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں یا نظر مان لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا جاتا ہے۔ یہاں پہ حدیث جو ہے وہ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث جو ہے وہ بیان کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی جو ہیں، جو کہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ ایک منت مانی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ اپنی زندگی میں ابھی تاحیات تھی، تو وہ سب اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ان کی طرف سے تم پورا کر دو۔ یعنی جو نظر مانی گئی ہے وہ ایک امانت ہے، اور وہ آپ کے ذمے ہے، اور آپ نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کی اولاد پہ یہ لازم ہے، یا گھر والوں پہ یا اولاد پہ، کہ اس کی جو بھی منت ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور جگہ جو ہے وہ اسی بارے میں حدیث آتی ہے کہ جریر نے منصور سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مرا سے، اور ایسے ہی سلسلہ آگے چلا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمیں نظر سے منع کرنے لگے، مینس کہ منت ماننے سے یا نظر ماننے سے منع کرنے لگے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا یا یہ کروں گی، سو اس طرح کی چیزیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ پھر آپ فرمانے لگے کہ یہ کسی چیز کو نہیں ٹالتی، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے اللہ کی راہ میں کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسری حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ ٹلتی نہیں ہے، وہ ہو کر رہتی ہے، لیکن یہ جو منت ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بخیلوں سے ان کا مال نکلواتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی جو ہے وہ اس مال کو جو ہے وہ نکلوا لیتا ہے۔ اور مزید اس کو کلیئر کرتے چلیں، ایک اور اسی بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن دینار نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو آگے کرتی ہے نہ پیچھے، اس کے ذریعے سے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ اسی پچھلی حدیث کو جو ہے وہ کلیئر کر رہی ہے کہ منت ماننے سے کچھ آگے پیچھے نہیں ہو جاتا، ہاں لیکن جو بخیل ہوتا ہے اس کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اگر منت ماننی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منت ماننی چاہیے، لائک ہمیں کوئی روزے کی نیت کر لینی چاہیے یا نوافل ادا کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ آسانیاں ضرور پیدا فرما دیتی ہیں چیزیں، اس طرح کے نوافل یا روزے، لیکن یہ کسی چیز کو ٹالتے نہیں ہیں۔ اور جو ہم بڑی بڑی درگاہوں پہ یا اس طرح کی منت مانتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم نے حدیث جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی مدد ہو جاتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔